بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اکرمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا میں غلام ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بھیجتے تھے کہ جاؤ اور کچھ وقت ابو سعید خدری کے پاس گزار کے آؤ، اور میرے ساتھ اپنے بیٹے علی کو کر دیتے تھے۔ ہم دو بچے اس لیے جاتے تھے کہ جا کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے کچھ علم سیکھ آئیں۔ ہم وہاں جاتے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو ہم ان کے کھیت میں چلے جاتے، وہاں جا کے دیکھتے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ ہم جا کے سلام دعا کرتے کہ ابا جی نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس کچھ وقت بیٹھ کے آئیں، کچھ صحبت، کچھ تعلیم حاصل کر کے آئیں، کچھ آپ سے عہد نبوی کے واقعات سن کے آئیں، اس کام کے لیے آئے ہیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلات زراعی کو، کسی، بیلچہ، جو بھی چیزیں ہوتی تھی انہیں ایک طرف رکھ دیتے اور وہیں بیٹھ جاتے، کیاری کے پاس جہاں بھی جو کھیت میں کام کر رہے ہوتے وہیں بیٹھ جاتے اور ہمیں عہد نبوی کے واقعات سنانے لگ جاتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی، پلاٹ کیسے خریدا گیا، مسجد نبوی کی پہلی توسیع کیسے ہوئی، دوسری توسیع کیسے ہوئی، یہ اکرمہ نے بیان کیا ہے۔ اکرمہ نے کھیت میں بیٹھ کر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارے واقعات سنے، اور اکرمہ ایک غلام ہے جنہیں آزاد کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ اپنی اولادوں کے ساتھ اتنی توجہ نہیں کرتے جتنی اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ توجہ کی، جس وجہ سے امت مسلمہ کو ان غلاموں میں ایسے ہیرے میسر آ گئے، ایسے علماء میسر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی معروف حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار ہوں، پیچھے بیٹھا ہوا ہوں۔ راستے میں چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، میں نے کہا جی اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے کچھ باتیں نہ سکھا دوں بیٹے؟ کہا جی اللہ کے نبی آپ سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائیں۔ وہ کیا تھی؟ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک۔ عبداللہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کو یاد رکھ، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ کے حکموں کا پابند رہے، اپنی زندگی میں تو اللہ کے دین کو مقدم رکھا کر۔ یحفظ کا اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ جہاں تجھے ضرورت پڑے گی وہاں تو اللہ کو حفاظت کرنے والا پائے گا، تجھے بن مانگے اللہ حفاظت کا شرف نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ یہ گدھے پر سوار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے آپ کا چچا زاد بھائی بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسے یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکموں کی پابندی کرے گا تو جہاں تو پھنسا ہوا ہوگا نا، سمجھ نہیں آئے گی کہ اب میں کیا کروں، دائیں بائیں آگے پیچھے سے راستے بند ہیں، حواس گم ہونے کے قریب ہیں، سمجھ نہیں آتی، ہاتھ پیر مارنے کا کوئی وسیلہ تیرے پاس نہیں ہوگا۔ تجدہ تجاہک، تو اچانک دیکھے گا کہ اللہ تیری مدد کے لیے تیرے پاس پہنچ جائے گا۔
تو اپنے اللہ کو اپنے پاس پائے گا۔ اب کون مسلمان ہے جو پھنسی ہوئی حالت میں اللہ کی مدد نہ چاہتا ہو؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر کہا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، بیٹے اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے فائدہ دینے کے لیے اور اللہ نے تیرے لیے فائدہ نہ لکھا ہو تو سب مل کر تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے، تسلی رکھ۔ اس لیے تیرا اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا تیرے مفاد میں ہے، لوگوں سے تو وابستہ ہو یا نہ ہو اس سے گزارا ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ تیری وابستگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر سارے مل کر تجھے نقصان دینا چاہیں اور اللہ نے تجھے نقصان سے بچانے کا فیصلہ کیا ہوا ہو تو سب مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے نقصان کا فیصلہ کیا ہو۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم نے فیصلے لکھ دیے ہیں جو اللہ نے اسے فیصلے بتائے اور سیاہی سوکھ چکی ہے، اب اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو تجھے مصیبت پہنچی ہے عبداللہ وہ تجھے یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ نے تیرے لیے فیصلہ کیا ہوا تھا، وہ تجھ سے نہیں ٹل سکتی تھی، اس لیے اس پر حسرت افسوس اور پریشان ہونے کی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہنچنی تھی، اللہ کا فیصلہ تھا۔ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تجھ سے چوک گئی ہے یعنی تجھے نہیں پہنچی اس میں تیری کوئی کاریگری نہیں ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے، بندے کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ ما أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تجھ سے چھوٹ گئی ہے مصیبت تو وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی، وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے کہا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یہ دیکھیں کیسے قیمتی جملے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران ایک بچے کے دماغ میں ڈال رہے ہیں۔ ان النصر مع الصبر، کامیابی اور مدد صبر کے بعد آیا کرتی ہے، مدد صبر کے بعد آیا کرتی ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ پہلے تمہیں صبر کرنا پڑے گا، بعد میں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو بے صبرہ ہو گیا، مدد رک جائے گی۔ تجھے اللہ سے با امید رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان النصر مع الصبر، مدد صبر کے ساتھ رکی ہوئی ہے، تو صبر کر، اللہ مدد بھیج دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفرج مع الکرب، اور جو کشادگی اور آسانی آتی ہے، کشادگی اور آسانی بے قراری کے بعد آیا کرتی ہے، کشادگی اور آسانی بے قراری کے بعد آتی ہے۔ تو تجھے کشادگی چاہیے تو تجھے بے قراری سے ہو کر جانا پڑے گا، تجھے مدد چاہیے تو تجھے صبر سے گزر کے جانا پڑے گا۔ تو صبر نہیں کرنا چاہتا گویا تو مدد حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو بے قراری نہیں جھیلنا چاہتا گویا تو کشادگی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ کشادگی ملے گی بے قراری کے بعد اور مدد ملے گی صبر کے بعد۔ مدد ذہن بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پچھلے جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تجھے تقدیر پر پختہ یقین ہونا چاہیے، اللہ پر پختہ اعتماد ہونا چاہیے، اللہ کے ہاتھ میں تیرے نفع اور نقصان ہے، تیری محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگلے جملوں میں آپ نے ذہن بنایا کہ تیری جتنی بھی اللہ کے ساتھ محبت ہو، تو جتنا بھی فرما بردار ہو جائے، تجھے ذہنی طور پر اس دار الامتحان میں، امتحان گاہ میں صبر کے لیے اور بے چینیاں جھیلنے کے لیے تجھے آمادہ اور تیار ہونا چاہیے، اور مشکل حالات میں بھی تجھے اللہ سے بدگمان اور بے امید نہیں ہونا چاہیے۔ سفر میں یہ لیکچر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکھنے والے نے کمال سیکھا۔ سیکھنے والے نے 10 نقطے ہیں اس حدیث میں، 10 کے 10 سیکھے،
10 के 10 आगे बयान किए। इसके लिए ना किसी मदरसे में जाना पड़ा, ना इसके लिए बाकायदा किसी कॉन्फ्रेंस का इनाकाद करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के दौरान ही ये मोती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई को सिखा दी। वअन्नल उसरा वअन्न मअल उसरि युसरा, तंगी के साथ आसानी ज़रूर आती है, तंगी के साथ आसानी ज़रूर आती है। 2 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। अब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी जुमले से लिया करते थे। जब अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुख्तलिफ मकामात पर तंगी का तज़किरा किया तो ख़त लिख के कहा कि देखो, अल्लाह की तरफ से एक मुश्किल के साथ 2 आसानियों का वादा है। अल्लाह की तरफ से एक मुश्किल के साथ 2 आसानियों का वादा है। तुम मुश्किल झील रहे हो, इसे झीलो, इसके बाद इससे डबल आसानी अल्लाह तुम्हें मुयस्सर कर देगा, इसके बाद डबल आसानी अल्लाह तुम्हें मुयस्सर कर देगा। तो औलादों की तालीम में ये इब्तदाई नौइयत के अकीदे के नुक्ते, तकदीर पर ईमान के नुक्ते, अल्लाह से मोहब्बत के नकात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी के वाक़यात, ये चीज़ें असहाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में अपनी औलादों के दिलो दिमागों में डाल दिया करते थे। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत उन्हें मुयस्सर करते, उनके साथ उठना बैठना उनका रखते। इसकी बरकत से ये होता कि ये रूहानी तालीमात शख्सियत पर असर करती, अदब व आदाब पर असर करती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबईन, अपनी औलादों को नमाज का हुक्म किया करो जब वो 7 साल के हो जाएं। वज़रिबूहुम अलैहा, और अगर वो 10 साल के भी होकर नमाज की अदायगी का ख्याल नहीं रखते तो उन्हें कुछ ज़दोकोब करो, उन्हें कुछ ज़दोकोब करो। अब अगर 10 साल का हो के नमाज नहीं पढ़ेगा, बाद में तो इसका रुझान बदल जाएगा, इसके दोस्ताने हो जाएंगे, ये खेल कूद में मसरूफ़ हो जाएगा। अब फिर नमाज, ज़िंदगी भर नमाज के साथ इसकी मोहब्बत नहीं हो सकेगी। तो कुछ तलखी से गुजार कर, कुछ मार पिटाई करके इसको नमाज का पाबंद कर दो। अगर 10 साल की उम्र तक भी ये नमाज की पाबंदी ना करे तो आपने फरमाया कि वफ़र्रिक़ू बैन मज़ाजिहिम, जब 10 साल के हो जाएं तो अब इनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो, अब इकट्ठे इन्हें ना सुलाया करो। पाकीज़ा तालीमात दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिदैन अगर जिम्मेदार हो जाएं अपनी औलादों के हवाले से तो अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है, और जब अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है तो वालिदैन का साया उठ भी जाए ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से औलादों की हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया जाता है। हमें ज़्यादा फिक्र तो यही होती है कि आंखें बंद हो गई हमारी तो इनका क्या बनेगा, और इनके माल दौलत का क्या बनेगा, और इनकी जायदादों का क्या बनेगा, यही होती है ना। इन फिक्रों को अल्लाह, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जैसे कि इस जुमले के शुरू में आपने फरमाया कि तुम अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करो और मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फिर देखो अल्लाह उसका क्या बंदोबस्त करता है। सूरतुल कहफ के हवाले से एक वाक़या मैंने पिछले खुतबा जुमा में जिक्र किया था। दूसरा वाक़या आता है जो आखिरी वाक़या सैयदना खदिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मूसा और खदिर अलैहिमुस्सलाम दोनों जा रहे हैं। अब मछली तो गुम हो गई थी, खाना था नहीं, खाना मुयस्सर नहीं था। चलते चलते एक बस्ती में पहुंचे, वहां देखा कि एक दीवार है, युरीदु अन यनक़ज़्ज़ा, दीवार में दरारें पड़ी हुई हैं और दीवार की बुनियादें कमज़ोर और खोखली हो चुकी हैं, कच्ची दीवार है। खतरा है कि किसी वक्त गिरेगी और किसी बच्चे के लिए, किसी बड़े के लिए किसी सदमे का बायस बन जाए। 2 नबी गुजर रहे थे। खदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि इस दीवार को ना हम मुरम्मत करते हैं, ठीक करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। उस दीवार को उन्होंने पहले गिराया, गिराने के बाद नए सिरे से उसकी सारी चुनाई कर दी, नए सिरे से सारी चुनाई कर दी, नई दीवार बनाकर अब वहाँ से जाने लगे।
بھوک میں مزدوری بھی کرنی پڑ گئی، پہلے دیوار گراؤ پھر دیوار بناؤ۔ بستی والے اتنے بے سمجھ تھے کہ بستی والوں سے پہلے ان سے کھانا مانگا تھا، پہلے ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہماری مچھلی غائب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کھانا میسر نہیں ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ بستی والوں نے انکار کر دیا، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ پھر اسی بستی والوں کے ایک گھرانے کی دیوار بنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے کہنے لگے کہ لو اتخذت علیہ اجرا، اے خضر علیہ السلام، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سے کہیے کہ مزدوری دے دو ہمیں، ہم نے جو تمہاری دیوار تعمیر کر دی ہے تو ہمیں مزدوری دے دو، کھانا ہمارے پاس نہیں ہے، تم نے کھلایا نہیں، چلو ہم باہر سے کھا لیں گے، خرید کے کھا لیں گے، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم نے کام جو کیا ہے کام کی مزدوری دے دو۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مزدوری نہیں مانگنی ہے اور آپ کو بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ھذا فراق بینی و بینک، اب ہم آپ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، آپ ہمارے ہر کام پر سوال کرتے ہیں جبکہ عہد کیا تھا کہ سوال نہیں کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بچے کو کیوں قتل کیا، میں نے کشتی کے پھٹے کیوں توڑے اور میں نے اس دیوار کو کیوں بنایا۔ وما فعلتہ عن امری، یہ سارے کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے خضر علیہ السلام کشتی کا پھٹا توڑ دیں، صحیح سلامت ہوئی کشتی تو بادشاہ نے اسے اپنے قبضے میں لے لینا ہے، مزدوروں اور غریبوں کی یہ بنی ہوئی کشتی اس کے قبضے میں آ جائے گی، ان کا نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے بغیر کرائے کے سوار کیا ہے تو کشتی تمہاری برکت سے ان کی بچ جائے۔ میں نے پھٹا اللہ کے حکم سے توڑا تھا، میرے توڑنے کی وجہ سے ان کی کشتی بچ گئی، ورنہ کشتی پر قبضہ ہو جاتا۔ بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا تھا کہ بچہ جنتی بن جائے، بچے کے والدین صبر کرے، انہیں بھی اس صبر کے بدلے اللہ جنت دے دے اور بچے کے بدلے اللہ انہیں اور بچہ دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ان کے ایمان کا ذریعہ بنے۔ اور دیوار کیوں توڑی؟ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ جو دیوار ہے، دیوار کے مالک دو یتیم بچے ہیں، دیوار کے مالک دو یتیم بچے ہیں، وکان تحتہ کنز لہما، دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ ان کے ابا نے جب جوانی کے عمر میں ان کا والد بیمار ہوا، اس کے پاس 4 پیسے تھے۔ بستی کا خلق تو تمہارے سامنے ہے کہ وہ بھوکے کو مانگنے پر بھی کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی بستی میں رہنے والے یتیم کے پاس اگر 4 پیسے ہوتے تو وہ کب چھوڑتے، وہ کب چھوڑتے؟ اس لیے فوت ہونے سے پہلے ان کے ابا نے، فوت ہونے سے پہلے ان 2 یتیم بچوں کے ابا نے خزانہ دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا، اوپر دیوار چن دی تاکہ چور چوری نہ کرے۔ الماری میں پڑا ہو سامان تو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن دیوار کے نیچے دفن کیا ہوا ہو تو اسے کون نکالے گا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان 2 یتیموں کا باپ نیک آدمی تھا، ان 2 یتیموں کا باپ نیک آدمی تھا۔ نیک والدین میسر ہوں تو والدین کی پونجیاں بچ جاتی ہیں، یتیموں کی حفاظت ہو جاتی ہے، بیوگان در در کے دھکوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ ان کا منہ نہیں ہے، منہ اس کا ہے۔ یہ بیٹے کس کے ہیں؟ کان ابوہما صالحا، یہ یتیم بچے ہیں، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، رب نے ارادہ کیا کہ اس فوت ہونے والے نیک آدمی، نیک والد کی، کہ یہ دونوں بچے اپنی قوت اور جوانی کی عمر کو پہنچے۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا،
اور جوانی کی عمر میں پہنچ کر وہ اپنا خزانہ نکالیں۔ اب ہوا یہ کہ دیوار گر رہی ہے، دیوار گرتی تو نیچے سے خزانہ نکل آتا، لوگ اٹھا لیتے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ یہ تو زلزلوں میں مرے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں گھڑیاں اتارنے کے لیے، ان کے کان کاٹ لیتے ہیں بالیاں اتارنے کے لیے، زلزلے میں گری ہوئی عمارتوں میں سے سامان چوری کر لیتے ہیں۔ لوگوں پر کیوں رکھا جائے معاملہ؟ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، دیوار دو یتیم بچوں کی ہے، شہر میں رہتے ہیں، باپ فوت ہو گیا، دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا۔ ایک نیک والد کی دعائیں اور اس کی کاوشوں کو اللہ رب العزت نے برکت دی، یتیموں کا مال ضائع ہونے سے اللہ نے بچا لیا، یتیموں کا مال ضائع ہونے سے اللہ نے بچا لیا۔ تو اولادوں کی ایک وہ حفاظت ہے جو میں خود کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے حکم توڑ توڑ کے۔ یہی ہے نا، ایک چور چوری جو کرتا ہے وہ پیسے کہاں لاتا ہے؟ گھر لاتا ہے۔ ایک افسر اگر رشوت جو لیتا ہے وہ پیسے کہاں لاتا ہے؟ گھر لاتا ہے۔ اولادوں کو ہوٹلنگ کراتا ہے، اولادوں کے لباس کے خرچے کرتا ہے۔ ایک ڈاکو جو کسی کی جان لیتا ہے وہ پیسے کہاں لاتا ہے؟ وہ بیوی بچوں کے لیے لے کے آیا کرتا ہے۔ ایک ہے اپنے طرف سے، اپنے طریقے سے اولادوں کے فیوچر اور مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنا، اور ایک ہے اللہ کی بندگی اور فرما برداری میں آ کر اولادوں کے مستقبل کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی فرما برداری کو اپنانے کا راستہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، رب کا ارادہ تھا کہ یہ جوانی کو بھی پہنچے اور خزانہ بھی نکالیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے کوئی کام بھی اپنی منمانی مرضی سے نہیں کیا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اے موسیٰ علیہ السلام، جن باتوں کی ماہیت کو آپ نہیں پا سکے تھے، یہ بات تھی جس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا۔ ایک والدین ذمہ دار ہیں اور اولاد میں اندیشے ہیں، اللہ نے ان کا حل کیا۔ ایک والدین ذمہ دار ہے اور اولاد میں اندیشے نہیں ہیں، اللہ نے اس کا بندوبست فرمایا۔ یہ واقعہ صدیوں پہلے کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا حصہ بنا کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی اولادوں کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں۔ اور قرآن حکیم سورہ نور کو آپ دیکھیے، سورہ نور پڑھنی چاہیے۔ یہ لوگ جو اپنی اولادوں اور اپنے اہل خانہ اور بالخصوص خواتین کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے سلیبس چاہتے ہیں، وہ سورہ نور کو پڑھیں، سورہ نور میں پڑھیں۔ کس وقت بچے آپ کے پاس آ سکتے ہیں، کس وقت نہیں آ سکتے، آنے کا کیا ادب ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کا کیا طریقہ ہے، چلنے کا کیا طریقہ ہے، آپ مہمان بنتے ہیں تو کیسے بنے، آپ دعوت کھا چکے ہیں تو آپ کتنی دیر بیٹھے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ چلو تو زور زور سے زمین پر پیر نہ مارو، خواتین سے کہا گیا کہ تمہاری زیبائش کا اندازہ سننے والے کو نہ لگے۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کی اجازت اور دعوت کے بغیر نہ جاؤ، اور جب جاتے ہو تو سلام کرو، اجازت مانگ کے جاؤ۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، بلایا جائے تو آ جاؤ۔ واذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، دعوت پر بلایا گیا ہے، کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد اب لمبی باتوں میں بیٹھ کر میزبان کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو، بلکہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے موقع پر ولیمے کی دعوت دی، تم آئے، دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد تم بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محفل سے اٹھ کر تشریف لے گئے، یہ اشارہ دینے کے لیے کہ آپ کو کھانے کے لیے بلایا تھا، کھانا تو آپ نے کھا لیا، اب کیوں بیٹھے، تشریف لے جائیں۔ لیکن کیسے کہیں کہ آپ اب چلے جائیں؟
इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्य फयस्तही मिनकुम। देर तक तुम्हारा आपस में बातें करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ का, ज़हमत का सबब बना। लेकिन आप शर्मा गए कि अब आए हुए मेहमानों को मैं कैसे कहूं कि वापस चले जाऊं। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक। हम कायदा बताते हैं, दावत का जो टाइम बताया गया है उस टाइम पर हाजिर हुआ करो। जब खाना खा लो तो अब तबादला ख्याल, गप्पे मारने के लिए वहां ना बैठे रहा करो। मेजबान को आप रिलैक्स होने दो और तुम उठकर चले जाओ, तुम उठकर चले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो तालीमात हैं जो हमारी ज़िंदगी में हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का सबब है, हमारी ज़िंदगियों में खुलुक और अखलाक और आदाब के लाने का सबब है। ये आदाब ना होने की वजह से आज हमारी ज़िंदगियाँ उलझन का शिकार हैं। हम वफ़ातों पर भी अहले मय्यत के यहाँ जमघटे लगा लेते हैं और उनके यहाँ दावतें उड़ाते हैं, और हम शादियों पर भी हमारा यही सूरत हाल होती है। और बर वक्त दावतों के अंदर हाजिर होने की जो कैफियत है वो आपके और मेरे सामने है। ये जो अदब आदाब की बुनियादी तालीमात हमें नहीं मुयस्सर आई या हमारी उस पर तरबियत नहीं हुई, उसके ये नताइज हैं कि हमारी ज़िंदगी बदअहदी, वादा खिलाफ़ी, दियानतदारी से दूरी, ये चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए, हम सब की कोताहियाँ माफ़ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।